اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کو Q.Grammar پر خوش آمدید۔ افعال کی پریکٹس الحمدللہ چل رہی ہے، اور اس وقت ہم اسپیشل کیسز کے جو افعال ہیں جن میں حروف علت پائے جاتے ہیں اور ان کو معطل جو ہے وہ افعال کہتے ہیں۔ معطل وہ جن کی تعلیل کی جائے، یعنی جن کے اندر بیماری تھی، اس بیماری کو درست کر کے جو مادہ تھا اس کے اندر ایک بیمار حرف تھا، اور ہم نے بیمار حروف جو پڑھے تھے اس میں واو اور یا دو حروف علت ہیں، اور الف جو ہے ایکچولی الف بنیادی طور پر یہ حمزہ ہے، اور حمزہ یعنی الف کے اوپر جب حرکت آ جائے تو یہ سمجھ لیجیے اصل میں یہ حمزہ ہے، اور حمزہ لکھنے میں الف کی طرح آئے گا، پھر جب جس کے اوپر حرکت ہوگی وہ الف کے بجائے حمزہ ہوگا۔ اور وہ الف جو بغیر حرکت کے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے افعال ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو جمع کے صیغے ہیں، جیسے فعلا اور فعلا کی جمع فعالو، ٹھیک ہے، آگے الف لگتا ہے، یہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے، یہ ایکچولی الف ہے۔ اور اگر ہم اس کو امر میں چلے جائیں افعل، تو افعل میں جو الف ہے اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، حرکت لگی ہوئی ہے، تو اصل میں وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف ان کی مدد کے لیے آتا ہے جب افعال کی یعنی بیماری درست کرنے میں اس کی تعلیل ہونے کی صورت میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ زبر چاہتی ہے کہ اس کے آگے جو حرف علت ہے وہ الف والا آئے۔ زبر یہ تقاضا کرتی ہے اگر واو یا یا ہے اور پیچھے ما قبل میں زبر ہے تو وہ یہ تقاضا کرے گی کہ آگے الف ہونا چاہیے، اور اگر پیش ہے ما قبل حروف علت کے تو وہ چاہے گا کہ آگے واو آنی چاہیے، اور اسی طرح زیر ہے تو زیر کا تقاضا ہے کہ آگے یا آنی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو کہیں مشکل ہے تو دوبارہ سے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے اندر جتنے بھی وہ میں نے کتاب سے کاٹ کے جو کلپ لگائے ہوئے ہیں وہ آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کر کے اس کو بار بار پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اس انداز میں رکھیں کہ حروف علت کمزور ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے مدد لیتے رہتے ہیں، الف یا کی صورت میں بدل جاتا ہے، یا واو کی صورت میں اور واو الف کی صورت میں۔ اگر وہ اس کا رول سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے قالا ہم نے پڑھا تھا، اس کا مادہ تھا قاف واو اور لام، قاوالا، لیکن حروف علت کی تعلیل اس کی بیماری ختم کرنے کے بعد جب وہ اصلی شکل میں اپنی فعل کی صورت میں بنا تو وہ بن گیا قالا، قاوالا سے قالا۔ اب واو بدل گیا الف میں، الف اس کی ہیلپ کے لیے آیا، واو چلا گیا، بیمار ہے تو اس کی جگہ ریپلیسمنٹ میں الف آ گیا۔ تو اس صورت میں آپ اس کو ابھی سمجھ سکتے ہیں کہ واو یا اور الف آپس میں بدلتے رہتے ہیں، اور یہی جب امر میں چلے جاتے ہیں تو الف تو رہتا ہے لیکن واو اور نون اصل میں واو اور یا دو جو ہیں وہ بیمار حروف ہیں، اور بیماری کی وجہ سے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کس کا بوجھ؟ امر کا بوجھ، حکم کا بوجھ، تو بھاگ جاتے ہیں، امر سے نکل ہی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تھم رول سمجھ لیجئے، اگر اس کے رولز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ اتنی مشکل چیز نہیں ہے، اور اتنی اس لحاظ سے بھی ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کا سمجھ میں نہ بھی آئے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اپنی یعنی آیات میں قرآن شروع کریں گے، وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ پھر جب یہ افعال آئیں گے اس طرح کے تو ان میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہر جگہ پہ آپ کو اس کے لیے وہ اس کی چیز بتا دی جائے گی، اس کی یہ کس انداز میں بنا ہے، ہر فعل جس انداز میں آئے گا وہ آپ کو بتایا جائے گا، ہر حرف جس انداز میں آئے گا وہ حرف نے آگے کیا تبدیلی کی اپنے آنے والے اسم کے اوپر یا فعل کے اوپر وہ بھی بتلا دی جائے گی، اور اسم آیا تو کس پوزیشن میں ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کے بارے میں 4 چیزیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں ایک اس کی جنس کیا ہوتی ہے، وسعت کیا ہوتی ہے، اور اس کی اعرابی حالت اور اس کا عدد، 4 چیزیں ہم دیکھیں گے۔
تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اب جیسے ہمارے افعال ختم ہوتے ہیں اور ہماری آیات شروع ہوں گی تو پھر یہ اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گا کہ ہر چیز آپ کی آیت میں جو بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں یا تو وہ اسم ہوگا یا وہ حرف ہوگا یا وہ فعل ہوگا، تو یہ سارے جس انداز میں جس پوزیشن میں ہوں گے وہاں پہ ڈسکس ہوگا، اور پھر اس کو اپنے ہماری اس گرامر کے ساتھ بھی انشاءاللہ ریلیٹ کریں گے، کٹ پیسٹ کر کے تصویریں لگائیں گے، اس کے روز لگائیں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا جائے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اگلا جو ہمارا فعل ہے اسپیشل کیسز میں آمارا۔ آمارا اس میں دیکھیے اس کے افعال کیسے بنتے ہیں۔ ماضی غائب میں امرا اکیلا، واحد مذکر، غائب، امرا اس نے حکم دیا۔ جمع کے لیے امرو، اب دیکھیں امرو جو ہے اس میں واو کے بعد الف، یہ وہی الف ہے، یہ الف ہے، حمزہ نہیں ہے، لیکن جو پہلے والا ہے اس کے اوپر حمزہ بھی لگا دیا، اور تاکہ یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ اصل میں حمزہ ہے، اور الف نیچے حمزہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ امرو انہوں نے حکم دیا۔ اسی طرح ماضی حاضر میں واحد کے لیے امرتا، واحد مذکر، تم نے حکم دیا، اور جمع مذکر ہیں حاضر کے لیے امرتم، تم سب نے حکم دیا۔ اسی طرح متکلم کے لیے ماضی واحد امرتو، میں نے حکم دیا، اور امرنا، ہم سب نے حکم دیا۔ مضارع میں جائیں، مضارع واحد غائب کے لیے یا امرو، وہ حکم دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو امر ہے یہ کون سا باب ہے اس کا۔ ویسے تو یہ اسپیشل کیس ہے کیونکہ اس کے اندر حرف علت ہے، مگر جو 4 بنیادی ابواب ہیں ان میں سے کسی ایک میں یہ فال کرے گا۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ یہ مضارع ماضی اور مضارع سے پتہ چل رہا ہے۔ امرا یا امرو، نصرا ینصرو کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جن کو وہ بنیادی باب یاد رہیں گے، نصرا ینصرو مضارع میں پیش آ رہی ہے، حرف عین پہ حرف لام پہ دونوں پہ، ینصرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ اس کا باب جو ہے وہ باب نصرا ہے، اور نصرا کی نشانی میں بعض اوقات نون چھوٹا سا اوپر لکھا ہوتا ہے، یہ باب کا نام ہے، باب نصرا۔ فا لکھا ہوگا تو باب فتح ہوگا، داد لکھا ہوگا تو باب ضربہ ہوگا، سین لکھا ہوگا تو باب سمیہ۔ تو مضارع میں واحد غائب یامرو، وہ حکم دیتا ہے، یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں غائب کے، اور مضارع حاضر کے لیے واحد مذکر تامرو، تم حکم دیتے ہو، اور جمع کے لیے تامرونا، آپ سب حکم دیتے ہو۔ واحد متکلم مضارع آمرو میں حکم دیتا ہوں، اور نہ امرو ہم سب حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح امر میں امر واحد مر، اب اس میں دیکھیں حمزہ جو تھا یہاں پہ غائب ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی یعنی جب امر بنتا ہے تو اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے وہ غائب ہو گیا، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حرف علت ہے اور امر میں آ کے وہ غائب ہو گیا۔ مر حکم کر، مرو تم سب حکم کرو۔ نہیں میں لا تامر، تم مت حکم کر، لا تامرو تم سب مت حکم کرو۔ اسی طرح فاعل میں آئے گا عامر، فاعل کے وزن پہ، اور معمور ہے مفعول کے وزن پہ، اور اس کا مصدر ہے امرن۔ اب یہ دیکھیں عامر اردو میں استعمال ہوتا ہے عموماً، ہمارے سیاسی ٹرمز کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے لفظ کہ عامر، کسی عامر کی عامریت جو ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے، تو یہ وہ عامر ہے اصل میں۔ عامر یعنی حکم دینے والا، اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عامر بنایا، ہم سب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے حکم کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو یہ وہ عامر ہے، عین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الف کے ساتھ ہے، وہ جس کو انگلش میں ڈکٹیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی بات منوانے والا۔ تو مسلمان بھی جو ہے اللہ کے دین کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی بات کو خود بھی مانتا ہے اور اپنے ماتحتوں کو بھی منواتا ہے، یہ ہے عامر۔
آگے دیکھیے مذکر اور مؤنث اس کے واحد کے ضمیر لگانے سے ہوا آمرا اس ایک نے حکم دیا مذکر، ہیا امرت اس ایک عورت نے ماضی جس نے حکم دیا. مضارع میں جائیں ہوا یا امرو وہ ایک مذکر حکم کرتا ہے یا کرے گا، ہیا تعمرو وہ ایک عورت حکم دیتی ہے یا حکم دے گی. اسی طرح اسٹارک دیکھیں حاضر واحد حاضر میں انتا تعمرو تم ایک اکیلے حکم دیتے ہو، ہیا تعمرو وہ ایک اکیلی عورت حکم دے گی یا دیتی ہے. پھر اس میں اسی کے وزن پہ آخذہ امرا کے وزن پہ ہے، اس کو آپ نے خود بنانا ہے، خود پریکٹس کرنی ہے. اور آکالا دوسرا اس کا بھی ایک مثال دے دی ہے. تو امرا کی پریکٹس کے لیے اب ہم چلتے ہیں عاصم بھائی کی طرف. تو عاصم بھائی اس کی پریکٹس کروائیں گے انشاءاللہ. جی ہم پہلے بات کریں گے ماضی کے بارے میں. ماضی کے لیے ہم اشارہ کریں گے نیچے کی طرف، اور جب ہم مضارع کی بات کریں گے تو پھر ہم اشارہ اوپر کی طرف کریں گے. ایک انگلی کے لیے واحد کے لیے ہم ایک انگلی استعمال کریں گے، اور 4 انگلیوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم جمع کا استعمال کریں گے. جی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ماضی کے بارے میں. امارا اس نے حکم دیا، اس نے حکم دیا. امرو انہوں نے حکم دیا. امرو انہوں نے حکم دیا. امرتا تم نے حکم دیا. امرتا تم نے حکم دیا. امر تم سب نے حکم دیا. امرنا میں نے حکم دیا. امرتو میں نے حکم دیا. امرتو میں نے حکم دیا. امرنا ہم نے حکم دیا. جی اس کے مدارے ہوں گے یامرو وہ حکم دیتا ہے، یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں. وہ سب حکم دیتے ہیں. تامرو تم حکم دیتے ہو. تامرو تم حکم دیتے ہو. تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں. تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں. امرو میں حکم دیتا ہوں. امرو میں حکم دیتا ہوں. تامرو ہم حکم دیتے ہیں. نامرو امرو نامرو امرو میں اور نامرو ہم سب. امرو میں حکم دیتا ہوں، نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں. اس کا امر اور نہیں ہو جائے گا مر حکم کر، مرو سب حکم کرو. سب حکم کرو. لا تامر مت حکم کرو. لا تامرو لا تامرو مت سب مت حکم کرو. سب بات حکم کرو. امر عامر 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 فاعل. عامر فاعل. جی. مامور مفعول. امرن مصدر. جی اس کے ہم ہوا امرا مذکر اور مؤنث کے لیے ہوا امرا وہ حکم اس نے حکم دیا. ہیا امرت یہ ہمارا ایک مؤنث نے حکم دیا. ہوا یامرو ہوا یامرو وہ حکم دیتا ہے. وہ حکم دیتا ہے. ہیا تعمرو ایک تعمرو ہیا تعمرو وہ ایک مؤنث حکم دیتی ہے. حکم دیتی ہے. جی جزاکم اللہ خیرن. ہم نے امرا کی پریکٹس دیکھی، اور امرا میں جو ہے وہ غائب حاضر متکلم امر نہیں فاعل مفعول فعل اور اس کا مصدر. جی تو الحمدللہ یہ جو اس کے افعال میں نے دیے ہیں ساتھ اخذا اکلا، اس کی آپ خود پریکٹس کریں. اور آخر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید جو اس کے افعال ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اور تاکہ آپ کے پاس پریکٹس کے لیے ساری چیزیں آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو لوگوں تک پہنچائیں. زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے لوگوں بھائیوں اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، تاکہ جو بھائی جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کہیں سے ہمیں گھر بیٹھے ہی کوئی ایسی تعلیم ملتی رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھ سکیں، کلام کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، تو ان تک یہ پہنچ جائے. اور کسی ایک تک بھی پہنچا دینا، اور اگر کوئی ایک بھی اس کے کام پہ لگ جائے اور سیکھنا شروع کر دے اور سیکھ جائے تو الحمدللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنے گا، اور یہی ہمیں آخرت میں انشاءاللہ نجات دلائے گا.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کام میں برکت ڈالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیرا.